بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ شیطان کو جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے پر نکالا گیا تھا۔ جنت میں ہر آسائش موجود تھی، پر حضرت آدم علیہ السلام خوش تھے مگر تنہا رہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے ان کی پسلیوں سے بی بی حوا کو پیدا کیا۔ دونوں ایک ساتھ رہنے لگے۔ اللہ نے انہیں ایک خاص پھل کے قریب جانے سے منع کیا اور کہا کہ اگر تم نے اسے کھایا تو تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اسی جنت میں مور اور سانپ بھی رہتے تھے اور جنت سے باہر بھی آیا جایا کرتے تھے۔ ایک دن شیطان نے انہیں روکا اور کہا مجھے بھی جنت لے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ خدا نے ہمیں منع کیا ہے۔ اس نے جذباتی واسطے دینا شروع کر دیے۔ پھر سانپ نے اسے کہا کہ تم سانپ بن جاؤ اور مور تمہیں نگل لے گا اور جنت میں جا کے اگل دے گا۔ سانپ جب جنت میں تھا تو اس کے منہ سے بہت خوبصورت خوشبو آتی تھی اور اس کے پاؤں بھی تھے، اور مور جیسے اب ہے اس سے بھی خوبصورت تھا۔ اس کے پاؤں نہایت دلکش تھے۔ بس مور نے جنت جا کے سانپ کو اگل دیا۔ شیطان جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے ملا، انہیں اس پھل کے بارے میں بہکانے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں کہا کہ ہمیں خدا نے منع فرمایا ہے۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے۔ شیطان حضرت حوا علیہ السلام کے پاس گیا اور انہیں پھر سے اس پھل کے بارے میں بہکانے لگا۔ حضرت حوا علیہ السلام بالآخر اس درخت کی طرف چلی گئی اور وہ پھل کھا لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اٹھے تو اصرار کر کے انہیں بھی کھلایا۔ ان کے جسم سے جنت کا لباس غائب ہو گیا۔ تب انہیں بہت شرمندگی ہوئی اور خدا سے رو رو کے معافی طلب کی۔ خدا نے انہیں جنت سے نکال دیا اور ایک مخصوص وقت تک زمین پہ رکھا۔ تبھی سے جن پاؤں سے مور شیطان کو لے کر جنت آیا تھا، اس سے وہ خوبصورت پاؤں واپس لے لیے اور بدصورت پاؤں بنا دیے، اور جس منہ سے مشورہ دیا تھا سانپ نے، اس سے اس کی منہ کی خوشبو چھین لی گئی اور پاؤں بھی، اور جنت سے نکال دیے گئے۔ اونٹ کی طرح دراز چار ٹانگوں والا خوبصورت ترین سانپ یہ کہاں رہتا تھا، رینگنے پر کیوں مجبور ہوا؟ ایک اور حوالے پہ نظر ڈالتے ہیں۔ زمین پر 3000 سے زائد اقسام کے رینگتے ہوئے رنگ برنگے زہریلے سانپوں سے ہر کوئی متعارف ہے کہ یہ رینگنے والا جانور انسان کا دوست نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے بہت سی داستانیں عام ہیں۔ یہ کئی مذاہب میں دیوتاؤں کا درجہ بھی رکھتا ہے۔ الہامی کتب میں بھی سانپ کا ذکر پایا جاتا ہے اور اس کو انسان کا دشمن ہی قرار دیا گیا ہے۔ یہ شیطان کا ساتھی تھا جس نے انسان کو جنت سے بے دخل کرایا۔ امام طبری نے اور جنات و شیاطین نامی کتاب میں سانپ کا ذکر پڑھ کر انسان ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جنت سے دھتکارے جانے سے پہلے سانپ زمین پر رینگنے والا جانور نہیں تھا، بلکہ قداور ٹانگوں والا جانور تھا۔ لیکن شیطان کا ساتھی بننے کے بعد اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ روایت ہے کہ خدا کے دشمن ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسے ڈالنے کے لیے جنت میں داخل ہونا چاہا، تو جنت کے دربار نے اس کو روک دیا۔ شیطان مختلف جانوروں کے پاس گیا کہ مجھے کسی طرح چھپا کر جنت میں داخل کر دو۔ کوئی بھی جانور اس کام کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اس عہد میں سانپ کی 4 ٹانگیں ہوتی تھی اور یہ اونٹ کی طرح دراز قد ہوتا تھا، اور یہ تمام جانوروں میں سب سے خوبصورت تھا۔ تو شیطان سانپ کے پاس گیا اور کہا میں تجھے انسان کے ایذا سے بچاؤں گا، اگر تو مجھے جنت میں لے جائے تو میں تیری حفاظت کروں گا۔ سانپ نے ابلیس کو اپنے دانتوں سے اٹھایا اور ابلیس سانپ کے منہ کے اندر جا کر چھپ گیا۔ یہ سانپ جنت میں داخل ہو گیا اور فرشتوں کو اس کے منہ میں بیٹھے شیطان کا پتہ نہیں چل سکا، اور پھر شیطان نے سانپ کے منہ کے اندر سے ہی حضرت حوا علیہ السلام سے بات کر کے ان کو ورغلایا تھا۔ سانپ شیطان کا اعلی کار بننے کے بعد اللہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرا اور اس کی ساری شان اس سے چھین لی گئی۔